آج ہم ایک پرفتن دور میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں پر چاروں طرف سے ہر طرف فتنے ہی فتنے برپا ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، اور شیاطین سے بھی اور شیاطین کے حملوں سے بھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اپنی زندگی میں آپ لازمی لے کر آئیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر آپ ان شرور سے، ان مصائب سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں پر لازمی عمل کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء وزوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ارآ حسنۃ دفنہا واذا رآ سیئۃ اضاءہا۔ اے اللہ، برے ہمسائے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بعض اوقات برے ہمسائے ہمارے لیے درد سر بن جاتے ہیں، اور ایسی بیوی سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ بہت ساری ایسی بیویں بھی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بڑے مسائل اور ٹینشن کا باعث بنتی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ، ایسی بیوی سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے بھی اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا رب، میرا آقا بن بیٹھے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے دائیں بائیں، اپنے عزیز و قریب میں، اپنے فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ والدین کے ماں باپ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں ایسی اولاد سے، کہ اے اللہ، ایسی اولاد سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جو ہمارا رب، ہمارا آقا یا ہمارے ماں باپ بن جائیں۔ اور اللہ، ایسے مال سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اور آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، یقینی بات ہے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے، مصائب ہوں گے، آپ کے لیے وہ باعث عذاب بن جائے گا۔ اس لیے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ لازمی کریں تاکہ آپ کے لیے باعث اجر بنے اور صدقہ جاریہ بنے وہ مال آپ کے لیے۔ اسی طرح کہ اے اللہ، ایسے دوست سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو بظاہر تو میرے ساتھ بہت اچھا ہے، ہنستا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، باتیں چیتیں کرتا ہے، لیکن جب اس کا بس چلے تو مجھے وہ تباہ و برباد کر دے، مجھے نیست و نابود کر دے۔ اللہ، ایسے دوست سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب وہ میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو دبا دیتا ہے، اور جب کوئی برائی دیکھتا ہے تو پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ، ایسے دوست سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرے لیے شر کا باعث بنے۔